بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس پر بحث کریں گے کہ اکثر ہمارے حکمران اور اپوزیشن لیڈرز دونوں بنانا ریاست کی بات کرتے ہیں کہ یہ بنانا ریپبلک بن جائے گی۔ میں لوگوں کو اور عام طور پہ سادہ ذہن لوگوں کو یہ سمجھنے میں مدد دوں گا کہ یہ بنانا ریپبلک کا لفظ استعمال کیوں کرتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ عام معنوں میں بنانا کا مطلب کیلا ہوتا ہے، یعنی فروٹ کی ایک قسم ہے جس کو ہم گھروں میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ریاستی معاملات سے کیا تعلق ہے، آخر ان کیلوں کا اس سے کیا تعلق ہے۔ سادہ الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے حکمران یا اپوزیشن لیڈر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی یا بن رہی ہے، تو اس کا مطلب آپ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں جیسے ہماری پنجابی کی کہاوت ہے کہ اگ لین آئی تے گھر دی مالک بن گئی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہاں پر اصل اس کا مالک نہیں ہے، مگر وہ انویسٹمنٹ کر کے یا فروٹ کے ذریعے پورے ملک پر قبضہ کر لیتا ہے، اور ہم سب پہلے ہی اس کی تاریخ سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، کیونکہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ سکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یعنی انگریز ہندوستان میں کاروبار کرنے آئے تھے، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پورے ملک کے قابض بن گئے۔ یہ بنانا کی کہانی بھی ایسی ہے جو لیٹن امریکہ یا سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں بنانا یعنی کیلوں کو خریداری کرتے کرتے ان ملکوں کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ تو جس وقت ہمارے حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بنانا ریپبلک بن رہی ہے یا بن جائے گی، اس کا مطلب یہ کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان پر قبضہ کر رہی ہیں یا قبضہ کر چکی ہیں، اور بظاہر وہ لگتا ہے کہ وہ کچھ چھوٹے موٹے کاروبار کرتی ہیں یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے کرتے وہ پورے ملک پر قابض ہو چکی ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر ہم غور کریں تو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں خود بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان میں خود فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ نے ایک معاشرے کے نظام کو سمجھنا ہو تو تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یا تین بنیادی پلرز ہوتے ہیں جس پر وہ ریاست کھڑی ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ سکیں یا آپ اس کو سمجھ سکیں تو آپ کو پورے ڈھانچے کی سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ پہلا پلر ہوتا ہے جس پر ریاست کھڑی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیاسی ڈھانچہ، یعنی ایک ملک میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کیا ملک کے حکمران خود فیصلے کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں پتہ نہیں کون فیصلے کرتا ہے۔ جوڈیشری بھی بے بس نظر آتی ہے، ہماری فوج بھی بے بس نظر آتی ہے، ہمارے حکمران بھی بے بس نظر آتے ہیں، اور ہمارے باقی فیصلوں سے متعلق کرنے والی بیوروکریسی بھی بے بس نظر آتی ہے۔ مگر اس کے باوجود یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور بے ہنگم قسم کے فیصلے ہوتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ایک فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دوسری قوت آ جاتی ہے، پھر تیسری قوت آ جاتی ہے۔ اس طرح کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا اور ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، اور اپنی منمانی کرنے میں ہماری اشرافیہ سب سے آگے ہے۔ وہ اس وقت تک فیصلے ماننے کو تیار نہیں ہے جب تک فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ تو اگر ہم ناکام ریاستیں یا بنانا ریپبلک کی کہانی پڑھیں تو ہمیں آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے ایک ایسا ریاست جس میں سیاسی فیصلے کوئی نہیں کرتا، یا ایسے لوگوں کی منشا کے مطابق کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے اور ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتے، اور کوئی باہر کی قوت اس فیصلوں کو تروڑ مروڑ کر کروا رہی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہا، مگر اس کو کوئی باہر کی طاقت مجبور کر رہی ہے کہ آپ نے فیصلے کیا کرنے۔ اچھا، اب فیصلے بھی عجیب چیزیں، آپ فیصلہ نہ بھی کریں تو یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ تو جب ہم کوئی فیصلے نہیں کرتے اس وقت بھی ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ ہم وہ فیصلے کریں جو ہمارے مفاد میں، بھلے اس کا ہمیں کوئی بھی نتیجہ بھگتنا پڑے، لیکن ہم کیونکہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کسی اور کے فیصلے ہیں، اس لیے ہمارے اپنے فیصلے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک تباہ کن صورتحال ہے۔ اب ہم دوسری صورت آتے ہیں، دوسری سمجھنے کی صورت ہے معاشی ڈھانچہ۔ پاکستان میں معاشی ڈھانچہ تقریباً کولیپس کر چکا ہے۔
ہمیں اس کہنے میں کوئی حرج نہیں، ہمیں مان لینا چاہیے، کیونکہ گاؤں اور دیہات میں دیکھیں مارکیٹ پر ریاست کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، قیمتوں کے تعین پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو قیمتیں جس کا دل کرتا ہے وہ متعین کرتا ہے۔ تو ریاست کا ایک جو میکانزم ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے کہ لوگوں کا استحصال نہ ہو، شہریوں کا استحصال نہ ہو، قیمتوں کا تعین ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایسی تو کوئی صورت عالم میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر ہمارے حکمرانوں میں زیادہ تر جو فیصلے کرنے والے ہیں معاشی، وہ یا تو بینکر ہیں، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور یا اسی سے ریلیٹڈ مختلف قسم کے ماہرین ہیں، جو اکانومسٹ نہیں ہیں بدقسمتی سے۔ ان کے پاس معاشی پالیسی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا بنیادی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے۔ وہ محبوب الحق جیسے 5 سالہ منصوبے دینے سے قاصر ہیں، اور اسی لیے کوئی ہمارے پاس کنکریٹ ٹھوس معاشی پالیسی آتی نہیں۔ وہ ایسی شروعات اور ایسی سرمایہ دارانہ پالیسیوں کی اجازت دیتے ہیں جو ملک کے وسائل کو مزید نچوڑنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا کسی چیز پر بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ہمارے ہاتھوں سے جتنے بھی وسائل ہیں اور دولت اور مسلسل ایسے نکل رہی ہے جیسے کسی کے ہاتھ سے ریت۔ تو ایک لحاظ سے ہم اس لیے بھی بنانا ریپبلک بنتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے وسائل ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں اور ہم ایک پوری محکوم قوم بن چکے ہیں۔ اب تیسرا پلر جس کو آپ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے وہ یہ ہے کہ کلچرل یا مذہبی ڈھانچہ، یعنی لوگوں کا اس کے بارے میں سوچ کا انداز کیا ہے۔ لوگ بنیادی طور پہ کنفیوز ہو چکے ہیں، ان کی سوچ گڈمڈ ہو چکی ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اس حد تک اتنی شدید مہنگائی کے باوجود بھی مہنگائی کے خلاف کوئی احتجاج نہیں، اشرافیہ کی اپنی لڑائیاں ہیں، اور وہ جو پہلے مختلف قسم کے گروپ ہوتے تھے جن کو پریشر گروپ کہتے ہیں، وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو نوجوان نسل ہے وہ تقریباً اتنی کنفیوز ہے کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ تو ہماری سوچ کو گڈمڈ کرنے میں بھی کچھ لوگوں کا بہت اہم ہاتھ ہے۔ نمبر 1، سکولوں نے جو تباہی کی، اور سکولوں میں جو تعلیم نے تباہی کی، اس کا آج ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں، کیونکہ اس میں اس حد تک بدنیتی کے ساتھ تعلیم دی گئی کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا تعلق ہماری نسل کے ساتھ ہے اور آنے والی نسل کے ساتھ ہے۔ جو مذہبی ادارے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، اور اس کے بعد جو پبلک اوپینین بنانے والے ہمارے مختلف قسم کی میڈیاز ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کوئی انسان سنجیدہ بات کرے تو اس کو دیکھنے والے یا ویوز کرنے والے 100 200 500 لوگ ہوں گے، لیکن اگر آپ ایک ڈانس کی ویڈیو پھینک دیں یا اس قسم کی فوشی کی ویڈیو پھینک دیں تو اس کو دیکھنے والے راتوں رات 1 یا 2 لاکھ یا 5 لاکھ 1 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہ اگر ایک ملک میں لوگوں کا ٹیسٹ، ذائقہ، ڈانس، فحاشی اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو مجھے بتائیں کہ ملک کی فلاح کہاں سے آئے گی؟ یہاں پر الگ کوالٹی کے ادیب، شاعر اور دانشور وہ تقریباً ناپید ہو گئے، اور جس کی تھوڑی بہت ہی سوچ بہتر ہے وہ بھی ملک چھوڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے سال پاکستان میں جو مختلف رپورٹس ہیں تقریباً 7.5 لاکھ نوجوان یہاں سے مائیگریٹ کر چکا ہے۔ اب اگر ہم نے ایک نوجوان بنانے میں 1 یا 2 کروڑ خرچ کیا ہے تو آپ 7.5 لاکھ کو ضرب دیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر کتنا پیسہ، کتنا برین اور کتنی نوجوان اعلیٰ کوالٹی کی نسل کو ہم نے پاکستان سے باہر مائیگریٹ کرنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ان کے پاس یہاں پر کوئی وسائل نہیں۔ اب یہ ایک گھمبیر قسم کی صورتحال ہے جو مزید مایوسی کو بڑھاتی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ مایوسی کی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور جو متبادل ہمیں تبدیلی کے نام پر مختلف دے رہے ہیں وہ بالکل اور تباہی ہے۔ تو میرے دوستو، میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیے ہم سوچیں تاکہ ہم کوئی متبادل راستہ تلاش کر سکیں، ہم کوئی متبادل ایسے بیج بو سکیں جس کی ہمیں امید ہو کہ کل کو درخت بن جائیں گے، کوئی چھوٹا سا متبادل دیا جلا سکیں
کہ ہمیں امید ہو کہ اس کی روشنی سے کل کو ہم اپنا مستقبل روشن بنا سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔